وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التغابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو سورت تھی سورۃ المنافقون، اور اس سے پہلے سورہ جمعہ گزر چکی ہے۔ سورہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو آپ اپنی عرب قوم کی طرف، قریش قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے اور حضور کے مقاصد واضح کیے تھے۔ اور دوسری بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تعلیم و تربیت دے کر پھر اس کے ذریعے سے کل انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی اس تعلیم کے مطابق ایک عملی نظام قائم کیا۔ اس کا بیان اس آیت میں ان الفاظ میں کیا گیا تھا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ اللہ نے امیین میں رسول کو بھیجا ہے اور لوگوں میں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہیں لیکن بعد میں حضور کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہ بھی ان کا حصہ بنیں گے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، اور اصل اور مقصود بعثت تو حضور کی بین الاقوامی یعنی کل انسانیت کی ہے، لیکن پہلی بعثت وہ مقدمہ اور ابتدائیہ تھی۔ تو آپ نے پہلا درجہ یعنی قومی تبدیلی یا انقلاب حاصل کیا، یعنی سب سے پہلے قوم کی تعلیم و تربیت کا عمل مکمل کیا، پھر اگلے درجے میں اس قوم نے جس کی تربیت کی ہے اس نے اللہ کے اس پیغام کو کیسر و کسرا دنیا بھر کی طاقت اور قوتوں کو جو اس دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ان کو توڑ کر اور ان کی جگہ پر دین اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کیا۔ اس سلسلے میں جو رکاوٹ بن سکتی ہے وہ نفاق ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تفصیلات کا تذکرہ کیا ہے سورۃ المنافقون میں، کہ مسلمانوں اللہ کے دین کے لیے تم پر لازم ہے کہ تم یہودیوں کی روش اختیار نہ کرنا۔ کہ یہودیوں میں خرابی یہ پیدا ہوئی تھی کہ وہ ویسے دعویٰ تو کرتے تھے کہ بہت اعلیٰ تعلیم ہمارے پاس ہے، لیکن اس تعلیم کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے، خود اس پر عمل کرنے کے لیے وہ کسی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کا یہ حال ہے جیسے گدھے کی مثال فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان یہودیوں کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر بہت قیمتی کتابوں کا وزن لاد دیا جائے تو ان کتابوں کی اہمیت کا اسے کیا اندازہ، کیا علم، وہ تو ایک بوجھ سمجھتا ہے اور اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان یہودیوں کے پاس جو اعلیٰ تعلیم کتاب کی صورت میں موجود تھی اس کی اہمیت سے یہ لوگ ناواقف ہیں اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ قربانی دینا، جان دینا، اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کا نظام بنانے کے لیے جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو مال و دولت کے پجاری بن چکی ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے، خواہشات پوری کرنے، یہ ان کا وتیرہ اور عادت ہے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا، تم میں بھی ایسی عادتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ جو بعض کمزوریاں پیدا ہوئیں مسلمانوں کے اندر
جس کو منافقت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو قرآن نے اس کی تفصیلات کو سورۃ المنافقون میں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کی ہے۔ تو اب دوسرا درجہ رہ گیا تھا، قومی طریقے سے جو حضور کی ذمہ داری تھی، جو انقلاب تھا، اللہ کی تعلیمات تھی، ان کو حضور نے قائم اور غالب کر دیا، اور ان کا بیان گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔ اب ہے بین الاقوامی سطح پہ اللہ کے اس دین کو غالب کرنا، ساری انسانیت کے سامنے اس دین کا تعارف رکھنا اور اس کے مطابق ایک عملی نظام قائم کرنا۔ اس کو یوم التغابن کہا جاتا ہے کہ اب یہ دن ہے دنیا کے مقابلے میں ہار جیت کا، کہ دین اسلام کو دنیا کے سامنے تم نے پیش کرنا ہے اور اس کے لیے تم نے قربانی دینی ہے۔ چنانچہ اس کا بیان اللہ نے اس سورہ تغابن میں کیا ہے، اور اس کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، جیسے کہ گزشتہ سورہ جمعہ کا آغاز بھی اسی تسبیح سے، یعنی اسی لفظ سے تقریباً جو مضارع کا لفظ ہے یسبح للہ، یہاں بھی یسبح للہ کے الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس پر تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، اس کی بناوٹ، اس کی خلقت ایسی ہے کہ جب انسان اس میں غور و فکر کرے گا تو بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان ہوگی کہ سبحان اللہ، کہ یا اللہ تو نے کیسی خوبصورت اور کمال کے ساتھ اس چیز کی تخلیق کی ہے۔ جیسے یہ ٹیبل جتنا خوبصورت ہوتا ہے تو اس کے بنانے والے کی اتنی انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے تعریف نکلتی ہے کہ یار بنانے والا کتنا اعلیٰ کاریگر اور ماہر آدمی ہے کہ جس نے یہ بلڈنگ، یہ ٹیبل، یہ کوئی چیز بھی اتنی عالیشان طریقے سے بنائی ہے۔ تو آسمان میں جس قدر ہے، زمین میں جو کچھ موجود ہے، اس میں انسان غور و فکر کرے گا تو بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا، اس کی عظمت اور باقی بیان ہوگی کہ کس قدر اس مالک نے پورے کمال کے ساتھ اس کائنات کا خلق کیا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنی زبان سے یا اپنے حال سے اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو مگر تم نہیں سمجھتے۔ تمہاری سمجھ کے اعتبار سے تو شاید وہ صرف کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی چیز کائنات کی وہ محض بول رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اس بولی میں بھی اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا پنہاں ہے، وہ اس کی عظمت بیان کر رہی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم اپنی ہی انسانوں میں سے بے شمار انسانوں کی بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ دوسری زبان میں جب وہ اپنے مالک کو بھی بلاتے ہیں اور ہم اس زبان سے واقف نہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے مالک کو بلا رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں، اسے دعا کر رہے ہیں یا آپس میں بات چیت کیا کر رہے ہیں جب وہ زبان نہ آتی ہو۔ تو انسان ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے بسا اوقات قاصر ہوتا ہے، چہ جائے کہ دوسری مخلوقات کی زبان اور بولی کو وہ سمجھے اور پھر ان کی اس تسبیح کو بھی سمجھے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اس کی تسبیح اور باقی بیان کرتی ہے، اور وہ سبوح سبوح کے الفاظ سے اس کی گویا کہ عظمت اور باقی بیان کر رہی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اور یاد رکھو اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی ہی ساری تعریفیں، سارے کمالات اور خوبیاں بھی اسی کے اندر ہیں۔ اصل ان کا مرکز و محور اس کائنات کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر کامل دسترس قدرت بھی اسی کی ہے۔ کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے، اس کے اختیار سے، اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور ہر چیز پر اس کی قدرت موجود ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس کی تخلیق کو دیکھو، جو سب سے پہلے اللہ کے تعارف کا جو ذریعہ ہے اس کا خالق ہونا ہے، اس کا خلق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خالق ہے۔ تو اس ذات نے تم کو پیدا کیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، پھر فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ کو کافر بنا دیا اور تم میں سے کچھ کو مومن بنا دیا۔
یہ بھی اس قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اس کائنات کو متضاد چیزوں پر رکھا ہے۔ یاد رکھیں یہ کائنات اسباب الازداد ہے، دار الازداد ہے، یہاں متضاد چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں۔ ان متضاد چیزوں سے ہر ایک چیز کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہوتی ہے۔ مثلا اب دن، اس کے مقابلے میں اللہ نے رات کو خلق کیا۔ دن کی خوبیاں اپنی جگہ بہت ہیں، روشنی ہے، نور ہے، اجالا ہے، اس کے نتیجے میں ہم کام کاج کرتے ہیں، بے شمار خوبی ہیں۔ لیکن اس دن کی اہمیت اور خوبی اس کا پتہ چلتا ہے رات کے مقابلے میں۔ اگر رات نہ ہو، دن ہی دن ہو، تو دن کی اہمیت اور خوبی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے دن کے مقابلے میں رات رکھی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ رات کے اندر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، دن کی خوبیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن خود رات کے اندر بے شمار خوبیاں اور فوائد موجود ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے نتیجے میں انسان کیسے اپنی نیند پوری کرتا ہے، اور مزید بے شمار فوائد اس کے اندر ہیں جن کا ہم ذکر اور بیان بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے شاید خیال میں بھی وہ نہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس کائنات کے اندر، یاد رکھو، ایمان اور کفر دونوں پیدا کیے۔ کفر اپنی ذات میں اس کے اندر بھی بڑی خوبی ہے۔ اگر کفر نہ ہو دنیا کے اندر تو ایمان کا اندازہ نہیں ہو سکتا، ایمان کا کمال سامنے نہیں آ سکتا، اس کی خوبیوں کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک درجے میں کفر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ علم ہے، اگر اس کے مقابلے میں جہالت نہ ہو تو علم کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ علم ہے، یہ صاحب علم ہے؟ وہ علم جب جہالت سے ٹکراتا ہے تو تب ہی علم کے مخفی گوشے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ عدل ہے، مقابلے میں ظلم نہ ہو تو عدل کی اہمیت اور خوبی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ عدل کا بھی پتہ تب ہی چلتا ہے جب دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے، اس ظلم کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ عدل ہے۔ تو متضاد اللہ نے چیزیں اور صفات پیدا کی ہیں، ان کے اندر ایک درجے میں ہو سکتا ہے نقص اور کمزوری اور خرابی موجود ہو، اس کی نسبت سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر، یاد رکھو، کوئی چیز بھی شر محض نہیں ہے کہ بالکل ہر اعتبار سے اس میں شر ہی شر موجود ہو، یہ نہیں ہے۔ شر نسبی ہوتے ہیں، ہمیشہ کسی کی نسبت سے شر ہوتا ہے، فی نفسی اس میں شر نہیں ہے۔ مثلا اللہ نے سانپ پیدا کیا، بچھو پیدا کیے، اب کسی کو سانپ ڈس دے تو بڑا شر ہے، اس کے زہر کے نتیجے میں اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ مر جاتا ہے، زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا فی نفسی سانپ کی تخلیق میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سانپ کے بنانے میں بھی بے شمار فوائد ہیں کہ اگر سانپ اور زہریلے جانور نہ بنائے جاتے مثال کے طور پر تو یہ ساری کائنات مسموم اور زہریلی ہو جاتی۔ اس کائنات کے اندر موجود زہروں کو چوسنے کے لیے اور ان کو جذب کرنے کے لیے اللہ نے ایسے زہریلے جانور پیدا کیے ہیں جو اپنے اندر اس کائنات کے زہر کو جذب کر لیتے ہیں، اور کائنات اس سے سموم سے پاک ہو جاتی ہے۔ اور بے شمار فوائد ہیں۔ آج کل تو سانپوں سے ان بیماریوں کا علاج بھی ہو رہا ہے، ان بچھوؤں سے کینسر کے بعض خطرناک درجات کا علاج ہو رہا ہے کہ انسان حیران ہے۔ بے شمار فوائد اور بھی ہیں ان میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کے بھی فائدے ہیں، وہ فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان جا رہا ہے، راستے پہ اس کو روڑا لگا، ٹھوکر لگی، روڑا پڑا ہوا تھا، ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے اس کو زخم ہوا، وہ گر گیا۔ اب یہ بظاہر تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن دوسری طرف اس انسان کے اندر اس چیز کو پیدا کر دیا کہ تمہیں راستہ دیکھ کر چلنا چاہیے، اپنے اندر کس قدر چستی، ہمت اور اپنے اندر جو ہے نا وہ وسعت نظری پیدا کرنی ہوگی کہ راستے کے روڑوں سے متاثر نہ ہو جاؤ، ان میں ہی الجھ نہ جاؤ۔ ان راستوں کے روڑوں کو کس طریقے سے تم نے ایک طرف کر کے اپنی منزل مقصود تک کیسے پہنچنا ہے۔ اسی طرح انسان کی منزل مقصود وہ اللہ کی ذات ہے، تو راستے میں روڑے کفر کی صورت میں بھی آئیں گے، جہالت کی صورت میں بھی آئیں گے، ظلم کی صورت میں بھی آئیں گے، بد اخلاقیوں کی صورت میں آئیں گے۔ تو تم نے کیسے ان روڑوں سے بچ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا ہے، اللہ کی طرف پہنچنا ہے۔
یاد رکھو مومن کی نسبت سے کفر کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہمت اور جرت پیدا ہو۔ جب مقابلے میں کفر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے انسان کے اندر جرت، بہادری، دلیری کس حوالے سے ہوگی؟ وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرے گا۔ تو اس کے اندر جرت پیدا ہو اور وہ پوری جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دنیا میں اسلام کو قائم کرنے اور غالب کرنے کے حوالے سے کردار ادا کرے۔ اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہے کہ مومن کو جو اس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ایک کافر کے دل کو صاف کرے، اس کے اندر جو کفر اور میل چھپا ہوا ہے اس کے لیے وہ کردار ادا کرے اور اس کے اندر اس کفر کو مٹا کر اس ایمان کی روشنی کو پیدا کرے، ایمان کو اس کے دل میں داخل کرے، اس کے قلب کو ایمان سے منور کرے۔ جب ایک مسلمان اس حوالے سے اپنی صلاحیتیں استعمال کرے گا دوسرے کو مسلمان بنانے کے لیے، اس کو تعلیم دینے کے لیے، تو اب اس مسلمان کے اپنے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا ہوں گی، بہت سارے کمالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم میں سے کچھ کو اس نے کافر بنا دیا، کچھ کو تم میں سے اس نے مومن بنا دیا۔ پھر یہاں ایک اور بحث بھی پیدا ہوتی ہے جس پر اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو کفر اور ایمان ہے یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ نے بعض کو کافر بنا دیا، بعض کو مومن بنا دیا، اس میں انسان کی تو کوئی عمل دخل کی بات نہیں ہے۔ بعض احادیث میں بھی اس حوالے سے ذکر آتا ہے کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں اس کی روح ڈالی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں کیا کچھ اس نے کھانا پینا ہے، کتنا رہنا ہے، کیا عمل و کردار ادا کرنا ہے، وہ سب اس کا طے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس حدیث کا بھی مطلب سمجھ لیا جائے کہ طے کرنا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ میاں نے زبردستی ایک نظام بنا دیا ہے کہ بالکل اس سے تم ہٹ نہیں سکتے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے اس حدیث کو جیسے کہ ایک ماہر آدمی جو بیجوں کا ماہر ہوتا ہے نا، جو بیجوں کی شناخت رکھتا ہے، وہ بیج کو پہچان کر سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر جو درخت اگے گا وہ کتنا تنا آور ہوگا، اس کی نشو و نما کس درجے کی ہوگی، اس بیج کی یہ کوالٹی ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پودے وہ اس درجے کے ہوں گے، وہ اس کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، یہ اس کے اندر مہارت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ فرشتہ جو انسانی روح اور اس کے اعمال و کردار پر مقرر ہے، وہ اس نطفے کو دیکھ کر وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ عمل و کردار کیا ادا کرے گا، کس طرح کے اعمال کرے گا، اس کے اندر کس طرح کی اعمال کی کشش موجود ہے کہ کس طرف جائے گا، نیکی کی طرف جائے گا، بدی کی طرف جائے گا، برائی کی طرف جائے گا، اور اس کی زندگی کتنی ہوگی وہ اندازہ لگا لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر حیات اتنے درجے کی ہو سکتی ہے، اتنا عرصہ یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک ماہر بیج وہ پہچان لیتا ہے کہ اتنے عرصے میں اس سے درخت بنے گا اور اتنا عرصہ وہ زندگی گزار سکتا ہے، اس کے اندر مہارت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھ کر شناخت کر لی کہ یہ بچہ، اس سے کفر کا اظہار ہوگا، اور کفر بھی معمولی درجے کا نہیں، بڑا خطرناک قسم کا، کہ اپنے اس کفر کے عمل سے اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچائے گا، ان کو بھی کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ کیونکہ علم تکوین کے ماہر تھے، اپنے اس علم تکوینی کی بنیاد پر انہوں نے پہچان لیا اور پھر اس بچے کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کے ماں باپ بہت نیک انسان ہیں، تو ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو رہی ہے بچے کی صورت میں، تو اس راستے سے اس کو ہٹا دیا کہ ماں باپ کے لیے کم از کم جو ان کی نیکی ہے اس کی وجہ سے یہ تکلیف ان کے لیے کفر کی صورت میں، خرابی کی صورت میں ان کے سامنے نہ آئے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے سے ہی بذریعہ فرشتہ یہ طے کر دیا کہ دنیا میں کوئی آدمی کس طرح کا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا یا برا کرے گا، لیکن اس اچھے یا برے کے کرنے میں انسان کا اپنا ارادہ اور عمل شامل ہوتا ہے، اس میں اللہ نے کوئی مجبور نہیں کر دیا۔ ویسے بھی اس کائنات کے اندر چیزوں کے اظہار ہونے میں مختلف مدارج ہیں، مختلف وجود ہیں۔ ایک درجے میں ایک چیز مثال کے طور پر بیج ہوتی ہے تو وہی دوسرے درجے میں اور موتن میں جا کر کیا ایک درخت بن جاتی ہے۔ یہ مختلف درجات ہوتے ہیں۔ انسان ایک درجے میں روح کی صورت میں تھا، دوسرے درجے میں جا کر ایک اور شکل اختیار کرتا ہے، پھر دنیا میں آ کر اس کا ایک اور درجہ طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر
ایک درجہ وہ بھی تھا کہ جہاں اللہ نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ کائنات کے اندر چیزیں، ان کی حیثیت کیا ہوگی، ان روحوں کی حیثیت کیا ہوگی، انہوں نے دنیا میں جب پہنچنا ہے تو ان کے اندر کیا کیا کمالات یا کیا کیا نقائص اور خوبیاں، کیا کیا خرابیاں ظاہر ہوں گی۔ اس درجے میں اللہ نے انسان کو پہچان لیا، دیکھ لیا۔ لیکن اب جب دنیا میں انسان آیا تو اب اس درجے میں اللہ نے اس کے ساتھ کسب کو، ارادے کو اور اختیار کو بھی شامل کر دیا کہ اب جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے وہ کرنا ہے۔ انسان کے ہر عمل کے اندر، حتیٰ کہ کفر ہے، کفر والے اعمال ہیں، اس میں بھی اس کا ارادہ شامل ہے، کسب اس کا شامل ہے کہ اپنے کسب سے، اپنے عمل سے اس کو تقویت دے گا۔ جو اللہ میاں نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، اس نے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو بہر صورت کفر بھی انسان کرتا تو اپنے ارادے اور اختیار سے ہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی بڑا فائدہ ہے۔ مومن کے لیے اس کے اندر ایک طرف تو یہ ہے کہ اپنے اندر جرت اور ہمت پیدا کرے، اپنے اندر ایمان کی طاقت و قوت کو قائم کر کے اس کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا سے بالکلیہ کفر کا مٹنا نہیں ہوتا کہ پوری دنیا سے کفر مٹ جائے، دنیا سے بالکلیہ جہالت ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہوا نہ ہوگا۔ ایسا جب ہوگا تو پھر تو وہ جنت ہی ہوگی کہ جہاں کوئی کفر، کوئی بد اخلاقی، کوئی جہالت، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایسا ہوگا، دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اس کفر پر، کفریہ حرکات پر غالب رہے، اوپر رہے، بالادست رہے، دنیا میں علم غالب رہے، عدل غالب رہے، ظلم مغلوب ہو، جہالت مغلوب ہو، کفر مغلوب ہو۔ اس کی بالکل مثال یوں سمجھیں کہ جیسے اس انسان کے وجود میں ایک سر کی حیثیت ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پورا وجود سر ہی بن جائے گا یا پورا وجود سر بن جائے، ایسا ہوگا تو وہ انسان کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ سر صرف ایک مخصوص حصہ ہی ہوگا، البتہ وہ سر اس وجود سے اوپر ہوگا۔ اب وہ سر نیچے چلا جائے، درمیان میں آ جائے یا نیچے چلا جائے، یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ وہ سر اس وجود کے اوپر رہے، اس کی عظمت رہے، اس سر کو سلام ہو۔ البتہ یہ کہ باقی حصہ اس میں اور چیزیں موجود ہوں گی، ہاتھ ہوں گے، پاؤں ہوں گے اور چیزیں ہوں گی، وہ سارا سر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دنیا میں سارا اسلامی اسلام ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اسلام دنیا پر غالب ہو، وہ بلند ہو، فوق ہو۔ یہ اصل میں حکم ہے مسلمان جماعت کو کہ وہ دنیا میں اللہ کے اس دین کو، اس نظام کو غالب کرے باقی دینوں پر، باقی نظاموں پر، باقی نظریات پر۔ تو کفر دنیا میں رہے گا، لیکن یہ ہے کہ کفر مغلوب ہونا چاہیے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں مغلوب ہو گئے، آج اسلام مغلوب ہو گیا، اسلام آج وہ زوال میں چلا گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں آج شر بڑھ رہا ہے اور خیر وہ دبتی چلی جا رہی ہے، وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور تعلیم کے خلاف ہے۔ مسلمان جماعت کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو غالب کرے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اس نے تم میں سے کافر بھی بنائے، تم میں سے ایمان والے بھی بنائے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان کو بھی وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مزید اس کی خلقت کو دیکھو۔ خلق السماوات والارض بالحق۔ اس نے آسمان و زمین کو ایک تدبیر اور حکمت کے تحت بنایا ہے۔ اس آسمان و زمین اور اس کے اندر موجود جس قدر بھی مخلوقات ہیں وہ ایک خاص تدبیر اور حکمت کے تحت وجود میں آئیں، بلکہ خود وصورکم، تمہاری تصویر بنائی ہے انسانوں، فاحسن صورکم، بہت ہی خوبصورت تصویر بنائی۔ انسان کی خلقت کو دیکھیں، اس کائنات کو اللہ نے جو پھیلایا ہزاروں میلوں، لاکھوں، کروڑوں میلوں پر، اور جب اس مالک نے سمیٹا تو ایک چھوٹی سی ڈبیا انسان کے اندر اس کو سمو دیا۔ اس ساری کائنات کو اللہ نے اس انسان میں جمع کر دیا۔ کیا اس کی تخلیق ہے! اور پھر اس کی جو صورت بنائی ہے وہ بھی اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے ممتاز اور اعلیٰ درجے کی بنائی ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ افراد کے اندر صورتوں میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، وہ ان کے مادے کا نقص ہوتا ہے کہ کوئی فرد وہ کانا ہوا، نابینا ہوا، سر پچکا ہوا